بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ اور میں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کا بھی مشکور ہوں کہ جب سے ہمارا جرگہ منعقد ہوا ہے تو تسلسل سے ہماری اجلاسیں جاری ہیں۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہ اتنے مصروف حضرات وقت نکال کے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اور آج ہم نے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بات کی کہ چونکہ جرگے میں تو ہم تمام بات کر چکے ہیں، پھر ایک اجلاس ہوا تو اس میں ہم نے تمام باتیں کی۔ اب لوگ فیصلہ چاہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنی ہے تو کب کرنی ہے، اور یہ سوال ہم سے اتنی دفعہ کیا گیا کہ ہم سنتے سنتے ہمارے کان تک گئے، کیونکہ یہاں پہ ایک فیصلہ تو صرف اناؤنس نہیں کرنا پڑتا، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ فیصلے پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ عملی بنانا کتنا مشکل ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں یہاں پہ تو بہت ساری مشکلات ہیں، تو میں ایک بات جو کہ سب سے مشکل بات تھی وہ آج ہمارے قائدین نے حل کر دی، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یک زبان اس بات کا اعادہ کیا کہ چونکہ یہ عوامی ڈیمانڈ ہے، یہ سارے پختونخوا کی ڈیمانڈ ہے، اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے دہشت گردی کے نرغے میں پھنسے رہے تو کب پرامن احتجاج ہوگا، کون کرے گا؟ اور وہ سارا کا سارا ہماری طرف لوگوں کی نظریں تھی کہ اگر کمیٹی بنی ہے اور جرگہ ہوا ہے تو کچھ تو یہ فیصلہ سنا دے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ اعلان کر دیا اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 23 اگست کو امن مارچ سفید جھنڈوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاریخ ہم نے مقرر کر دی، اور اس کے لیے صبح 10 بجے یہ پشاور سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک ہمارا لانگ مارچ ہوگا، پرامن ہوگا، اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ صبح 10 بجے ثوابی انٹرچینج پر تمام کافروں کو جمع کرنے کے لیے ہم ان سے کو یہی درخواست کریں گے، اور پھر پارٹی لحاظ سے ہدایت جاری کریں گے کہ وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پہ آ کے اس پرامن احتجاجی جلوس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ پاور شو ہے کہ ہم ان کو دکھا دیں کہ یہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں عوام پہ کیا گزر رہا ہے، اور عوام کس طرف وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ تو یہی وہ ہماری پاور شو ہوگا، اور اس میں ہماری یہ کمیٹی جو ہے مشران کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، چونکہ اس میں ہمیں ابھی وقفہ ملا ہے، اور یہ 23 تاریخ کو ہوگا تو اس سے قبل ہم کوشش کریں گے کہ تمام سیاسی اکابرین سے یہ کمیٹی ملاقات کرے، اور ان سے صرف اتنی گزارش کرے کہ آپ اسلام آباد میں ہیں اور تمام فیصلے کرنے والے لوگ بھی اسلام آباد میں ہیں، چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سے ملاقات کریں، اور ان سے ہماری ہم نے جو جرگے میں جو نکات اٹھائے ہیں وہ 28 کے 28 نکات وہ آپ تمام لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، ان پہ ان سے بات کریں، اور ایک ایسا لاہ عمل ہمارے وہ تیار کرے کہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ آئندہ کے لیے ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ لوگوں کا جینا محال ہو جائے، لوگوں کو در بدر ہونا پڑے، لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اور پھر ایک غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے مقابل میں لوگ کھڑے ہوں۔ تو وہ صورتحال سے نکالنے کے لیے ہم اپنے اکابرین سے یہی درخواست کریں گے، اور میں تو آج ہی رابطہ کرنے والا تھا لیکن آج رابطہ بھی نہ ہو سکا، اور آج ہمارے جانے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں
ہم ان سے وقت لے کے ملاقات کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور اس جرگے کے جو نکات ہیں وہ ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ ان پہ ڈسکشن کریں۔ پھر اس حوالے سے چونکہ تیاریاں بھی کرنی پڑے گی، اور میں اس سلسلے میں تمام یعنی میڈیا حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور میں ایک التجا کروں گا کہ یہ مسئلہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس دہشت گردی میں جتنے صحافی شہید ہوئے شاید کوئی اور شہید ہوا ہوگا، جتنے مشکل سے وہ گزرے ہیں، تو میں اپنے قوم کا کیا رونا روں گا؟ صحافی حضرات خود بھی ہمارے قوم کا حصہ ہیں اور وہ یہ درد خوب جانتے ہیں، لہٰذا میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تاریخ تک یعنی 23 تاریخ تک آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور جو طریقہ آپ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچائیں، پبلسٹی کریں، اور اپنا اس دھرتی کا بیٹے ہونے کے ناطے سے اپنا حق ادا کریں۔ ہر ایک کا کوئی کلرک ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کوئی لیکچرر ہوگا، کوئی یعنی کسی بھی پیشے سے ان کا تعلق ہو، تمام مکتب فکر کے لوگوں سے میرے یہاں سے اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، تمام قوم ہمارا ساتھ دے۔ قومی مسئلہ ہے اور اس قومی مسئلے میں وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ پھر میں جو ہماری اس حوالے سے تیاریوں کی جو کمیٹیاں مرج ایریا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ہم تو اس کو اب یہی کہیں گے کہ وہ ضلع ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کہ مرج ایریا میں ہمارے پاسون بھی ہوئے ہیں، امن کے لیے انہوں نے اقدامات بھی کیے ہیں، تو وہاں پہ کمیٹیاں بنی ہیں، قومی کمیٹی بنی ہیں اور سیاسی اتحاد کی کمیٹیاں بنی ہیں، پاسون کی اپنی کمیٹیاں بنی ہیں۔ تو ان تینوں کمیٹیوں سے میری گزارش ہوگی کہ چونکہ ان میں تمام مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور ہم یہ ایک پارٹی نہیں ہیں، یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، اور تمام مکتب فکر کے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ مشترکہ تنظیمیں موجود ہیں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو، وہ ہمارا ہاتھ بٹائیں اور تمام اضلاع میں وہ خود اکٹھے ہو کے وہاں پہ اجلاس کرے اور ان کو ہدایات جاری کرے، اور اس کے لیے تیاریاں کرے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے اس پرامن احتجاج جو اسلام آباد تک مارچ کریں گے کیسے شریک ہوں گے۔ گاڑیوں کا بندوبست کرنا، جھنڈوں کا بندوبست کرنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے اور تیاریاں کر بیٹھے۔ رہی ہمارے وہ اضلاع جہاں پہ یہ یعنی پاسون اور اس طریقے سے کمیٹیاں نہیں ہیں، تو ہم تمام سیاسی پارٹیوں کا جو ہم یہاں پہ پارٹیوں کے تمام ساتھی بیٹھے ہیں، ان تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خود مل بیٹھ کے اپنے لیے ایک جگہ مقرر کرے اور 2-3 دنوں میں وہ یہ یقینی بنائیں کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے اس ضلع کے لیے جس ضلع سے ان کا تعلق ہو اس کے لیے بندوبست کرے اور تیاریاں کرے، اور وہی تیاری کہ جو جلوس کے لیے کی جاتی ہے یعنی جھنڈوں کی، گاڑیوں کی، اور اس طریقے سے لوگوں کو یعنی اپنا پیغام پہنچانا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ چونکہ میں کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ مختصر ہو کہ یہ تمام سیاسی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہی پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ آپ کو بڑی ایمرجنسی میں ہم نے تکلیف اس لیے دی، پریس ریلیز بھی ہو سکتا تھا، ہم ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتے تھے، اور آپ کو وہ پارٹیوں کے ساتھی بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو جتنے یہاں پہ پارٹیوں نے شرکت کی وہ یہاں پہ موجود ہیں۔
جن پارٹیوں نے اس اعلامیہ کو قبول کیا وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ جن جن تک یہ آواز پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ، بڑی مہربانی۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بات ہوئی اور ان سے ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ آئے۔ پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے، کیوں نہیں؟ اگر وہ ہمارے جلسوں میں آ سکتے ہیں اور جرگوں میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے بلایا۔ اب وہ کیوں نہیں آئے یا کیا مجبوری تھی وہ تو وہ خود بتا سکتے، لیکن ہم نے رابطہ کیا تھا۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امن مارچ ہے یہ ایک دن کے لیے ہوگا، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ خدوخال تھوڑا سا بیان کریں۔ میں نے یہ کہی ہے کہ ایک دن کے لیے ہوگا اور یہ پاور شو ہوگا۔ پاور شو اس لیے کہ ہمارے قائدین جب بات کریں گے تو جن سے بھی بات کریں گے تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ قوم ان کے پیچھے کڑی ہے اور متفقہ طور پہ کڑی ہے، اور یعنی نہ سیاست سے نہ علاقے سے بلکہ بلا تفریق ہم سب امن کے حوالے سے ایک ہیں، اور امن کے لیے یہ ہمارے قائدین بات کریں گے تو ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ تو ایک دن کا ہوگا، پاور شو ہوگا، امن مارچ ہوگا، سفید جھنڈوں کے ساتھ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم افتخار صاحب اور تمام پارٹی کے صوبائی قائدین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام پریس والوں کا، دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ جس طرح میاں افتخار صاحب نے آپ سے تفصیلاً بات کی اس امن جرگے کے حوالے سے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے اس صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ میرے خیال میں آپ سب کے سامنے ہے، اور اسی سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا وہ گورنر ہاؤس میں کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اس میں بھی تقریباً سب پارٹیوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد پھر سی ایم خیبر پختونخوا نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں امن جرگہ بلایا، اور پچھلے میرے خیال میں 2-3 دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ جرگہ بلایا، اس میں بھی تقریباً ہم سب پارٹیوں نے شرکت کی، اور اس جرگے میں ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ میجورٹی کی جو فیصلہ تھا وہ آج اس پہ تقریباً ہم کنسنسس پہ پہنچ گئے ہیں، اور تقریباً یہاں موجود تمام پارٹیاں اس کنسنسس پہ پہنچی ہے کہ جس طرح میاں افتخار صاحب نے کہا کہ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم امن مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف کریں گے، سفید جھنڈوں کے ساتھ کریں گے، ایک دن کا مارچ ہوگا۔ ہم یہ مارچ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اسلام آباد پہ کوئی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں یا کوئی ہم سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ماضی میں لوگوں نے کیا ہے، ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے تاکہ اس صوبے میں جو امن و امان کی سچویشن ہے ہم ان لوگوں کو پہنچائیں اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ تو ایک پرامن احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس احتجاج میں انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی جو بھی احتجاج ہوگا ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے ایک آل پارٹیز کانفرنس کچھ دن پہلے بھی منعقد ہوئی تھی جس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن آج کا جو اعلامیہ تھا وہ میاں صاحب نے جاری کر دیا کہ 23 اگست کو صبح 10 بجے یہاں سے پشاور سے اور تمام صوبے سے لوگ اکٹھے ہوں گے سفید جھنڈے لے کر، اور ثوابی سے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو احتجاج ہے، کیونکہ میرا تعلق وفاقی حکومت سے ہے اور وفاق میں ہماری حکومت ہے، تو یہ وفاق کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے،
یہ صوبے کے حقوق کے لیے، صوبے میں امن کے حوالے سے احتجاج ہے۔ تو صوبے میں امن کے حوالے سے اور صوبائی حقوق کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا عوامی نیشنل پارٹی اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کے ساتھ کڑی ہے، اور ہم اس احتجاج میں جو 23 تاریخ کو ہو رہا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جماعت اسلامی کے نمائندگی پر یہاں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو علاقائی بزرگ ہیں، بنو میں پروفیسر ابراہیم خان صاحب اور باجوڑ میں صاحب زادہ ہارون رشید صاحب، وحید گل صاحب وغیرہ، اسی طرح خیبر میں شاہ فیصل افریدی صاحب، خان ولی افریدی صاحب وغیرہ، وہ سب ان چیزوں میں شامل ہیں۔ اس جو ابھی 23 اگست کو ایک بہت بڑا جو مارچ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پختونوں کے لیے زندگی موت کا ایک مسئلہ ہے۔ ہم زندگی کی ضمانت چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور اس جنازوں کو اٹھانے کے لیے یہ پختون قوم مزید تیار نہیں ہے۔ لہذا یہ 23 اگست کا ایک ایسا مارچ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوں، اور ہم پورے پختون بیلٹ کی یہ آواز پوری دنیا کو، اپنے حکمرانوں کو جو کرسی پر بیٹھے ہیں ان حکمرانوں کو، اور جو کرسی کے پیچھے کھڑے ہیں یا نظر نہیں آ رہے ہیں ان حکمرانوں کو، سب کو یہ بتائیں کہ پختون مزید اس قتل و غارت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم پرامن طریقے سے امن چاہتے ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی متفقہ طور پر میاں صاحب اور ساری تنظیموں کا ساتھ کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جماعتیں اس وقت اپنے طور پر آج پارٹیز بھی کر چکی ہیں اور گرینڈ جرگی بھی کر چکی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی اس سلسلے میں اپنی جدوجہد کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ۔ اور ان تمام جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ پروگراموں سے ہٹ کر ہم نے یہاں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساری جماعتیں ایک جان طلب ہو کر امن مارچ کے لیے کوشش کریں گے۔ تو آج متفقہ طور پر جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں یہاں پہ جو موجود ہیں، اتفاق سے فیصلہ ہوا کہ 23 اگست کو انشاءاللہ امن مارچ ہوگا، اور کسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہوگا بلکہ امن کا جھنڈا، سفید جھنڈا ہوگا۔ اور ہم نے میاں صاحب کی جو میزبانی ہے اس کا شرف بھی حاصل کیا، اور انہوں نے جو فیصلے بھی کیے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ میرا نام عادل محمود ہے اور میرا تعلق پاکستان مزدور کسان پارٹی سے ہے۔ پاکستان مزدور کسان پارٹی پہلے دن سے امن کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس 23 اگست کا جو فیصلہ ہے اس میں بھرپور شرکت کریں گے، اور جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ پاکستان مزدور کسان پارٹی کرے گی۔ میرا نام جمال داؤد ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے، صوبائی ترجمان ہوں۔ پہلے دن سے جب یہاں پہ پچاخن مرکز میں آل پارٹیز جرگہ منعقد ہوا، اس دن سے آج تک NDM اس قوم کے تمام فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور 23 مارچ کا فیصلہ ہم نے مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وفاق کو ایک لانگ مارچ صوبہ خطے پختونخوا کی طرف سے جائے گی، تاکہ صوبے پہ جو مصنوعی جنگیں مسلط کی گئی ہے یہ صوبہ مزید ان جنگوں کے برداشت کا مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو اس کے خاتمے کے خلاف ہم صوبے سے مشترکہ ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف سے 23 مارچ کو 10 بجے کرتے ہیں۔ میرا نام معیوب خان ہے، میں محکمہ میں پارٹی کا صوبائی اجلاس سکتی ہوں۔ جو بھی فیصلے اس جرگے میں ہوئے ہیں بہت زیادہ کنسنسس اور بہت زیادہ بیسٹ وائس کے بعد ہم سب اس میں 23 اگست کو امن کے لیے پورے خیبر پختونخوا نکلے گی، سفید جھنڈوں کے ساتھ بلا تفریق نکلے گی، اور اس فیصلے پہ ہم بالکل جو جرگہ ہوا ہے ان کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ پختونخوا لیبر پارٹی بھرپور ساتھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد خان نام ہے میرا، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی میں بھرپور حصہ لیتی اور اپنے کارکنوں کو ہدایت دیتی ہے کہ اس مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں بھرپور شرکت کرے اور تمام اپنا اس میں پارٹیسپیشن کرے، تاکہ پختون قوم پر جو ظلم اور وحشت کی وقت گزر رہا ہے اس کا خاتمہ آیا اپنی موجودہ حالات کی ذکر آپ پہاڑ سے بانے مور بن دیتا ہوں بجوڑ کا ہو رہتا بلو کا ہو رہتا سکرا کا ہو رہتا
دا یو ورځ مارچ باندې به عوام مطمئن شي د عوامو ډیمانډ ستاسو خبره جرګه کې د خلکو مطالبات تاسو دي چې موږ چې موږ داسې ناسته یا داسې درنه په کار تر څو پورې موږ رزلټ دی راغلی چې او بدنه پس تاسو امن درځي مارچ نه هر څه کولی سوال دا سر چې ارباب چې وایي چې دا د کارتون حکومت خلاف هم نه چې د کارتون حکومت خلاف نه دی د صوبایي حکومت خلاف په کار کې صوبایي خلاف هم نه دی د فدرالي خلاف هم نه دی د امارت په چارو خلاف داسې دا یو خو چې سړی د اطمینان خبره کوي په دې ملک خو د 45 کالو راځي دا جنگ روان دی اطمینان به د کم ځای نه شروع کوو د چا د وخت اطمینان به یادو او څه نه دي شوي او کومه لوبه نه ده شوې خو که چېرته نه راپاسو نو دا خو ډېره مایوسي پیدا کوي او دا زمونږ مطلب دی چې د سیاسي خلکو او د هغې خلکو چې په امن مین خلک دي خلک وایي چې دوی خو هتیار ګزار کړ په کار خدای چې خلک زمونږ حوصله مضبوطه کړي د یو ورځې دپاره مطلب په دې شکل کې د امن دپاره څوک نه راپاسي د ځان دپاره خلک راپاسي ذاتي خلک راپاسي خو د قوم دپاره خلک نه راپاسي دا به یو یونیک خبرې چې د خیبر پښتونخوا چې د پاکستان په سطح ټولې سیاسي پارټۍ په یو ورځ راشي دا هم چې کوم دی د ټول نه غټه خبره ده داسې چیرې نه دي شوي چې ټولې سیاسي پارټۍ په دې متفقي چې د امن په خاطر مونږ وځو دا ډېر غټ اواز دی او د دې غټ اواز به ډېر غټ پرشر دا مونږ چې بیا مشرانو ته نور خبره حواله کوو نو دا د یو ورځې نه ده دا د ټول عمر ده چې دا سلسله به روانه او زه خو ملګرو سره ما سلا په دې باندې نیمه کړه نیمه مې نه ده کړې چې کم کار مونږ ته حواله دی دا به مونږ سر ته رسوو دا چې کومه ایجنډه زموږ په لاس کې ده دا ملګري که خدای کړي خیر چې دا 23 تاریخ تیر شي مونږ کینو او دې له بیا یو نوی شکل ورکوو چې دا مونږ راغونډ شوي دې سره څه چلو دا اتحاد به مونږ د دې هر څه نه باوجود ساتو په دې بنیاد چې مونږ سیاسي پارټۍ د دې نه یو اړخته کوو دهشتګردي چې کومه کېږي نو هغې کې داسې نه ده چې دا پلان کې مري او پلان کې نه A to Z ټول مري زما یقین دی چې زما خلک به په دې مطمئن شي چې ټول سیاسي پارټو په شریک آواز اوچت کو او دا یو ورځ نه ده په دې دوران کې به مونږ خپل اکټیویټیز کوو دا چې دا کم 23 مونږ دغه کوو دا که باجوړ کې دی مونږ له پروګرام اقدي زوبه که مونږ له مطلب په وزیرستان کې پروګرام اقدي زوبه که مونږ له په بنو کې پروګرام اقدي زوبه او که په هر هغه ځای کې چې د دې خبرې ضرورت په تیرا کې په خیبر کې سوات کې په هر ځای کې خیبر پښتونخوا کې دننه مونږ به ځو مونږ به دا آواز اوچتو مونږ په ارام نه کې نو دې له به خلک راغونډو نو چې خلک راغونډو نو دا خو په دې نه ختمېږي او اطمینان خو به هله کېږي چې رښتیا دهشتګردي ختمه شي چې رښتیا زموږ پالیسۍ بدلې شي دې دپاره ډېر جدوجهد پکار دی او خدای دې وکړي چې خدای دې په دې کې کامیاب کړي زه تاسو ته د دې پارټو دا نومونه علم بیا تاسو ته مخامخ شو خو دلته چې کوم دی شریک شوي مونږ او جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون قومی وطن پارټي جماعت اسلامی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی پاکستان مزدور کسان پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی عوامی ورکر پارٹی دا په شریک شو دا یولس پارټي او داغې نه علاوه زما د پارټو نه بغیر کم چې زما قبایلي مشرانو کم چې د باجوړ سره تعلق لرونکي سپین روبیو هغه ټول مونږ سره په دې کې شریک وو مونږ چې دا فیصله کوله نو دا په شراکت سره کړې ده او دا په یووالي سره کړې ده لہذا دا ټول مونږ شریک یو ایسا ہے کہ یہ پختون کے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میں انسانیت کی بات کروں گا لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے تو میں تمام پختونوں کو یہ دعوت بھی دیتا ہوں اور ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس دن آپ جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے چاہے جانی ہو مالی ہو آپ اس میں ہماری مدد بھی کریں اور خود بھی اس میں شریک ہو تاکہ یہ ایک تاریخی اور ریکارڈ احتجاجی لانگ مارچ جو اسلام آباد تک ہے یہ ریکارڈ پہ آئے
آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے اور یہ اپیل میرا یقین ہے کہ وہ قبول کریں گے. بڑی مہربانی، شکریہ.